أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 13 تک آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس وقت جماعتی احمدیہ قبرستان یا قادیان کے جو میرے سادہ بہن بھائی لکیروں کے فقیر احمدی ہیں، ان کا یہی حال ہے، ان کے ایمان کا۔
یہی حال ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ سامعین، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ بیماری کیا ہے؟ اس بیماری کا اللہ تعالیٰ نے سورت الحج میں بھی ذکر فرمایا ہوا ہے۔ میں اس بیماری کے متعلق سورت الحج کی وہ آیات بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورت الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، اور یہ میں ترجمہ جو ہے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی تمنا کی، نفس کے شیطان نے اس کی تمنا میں بطور ملاوٹ کچھ ڈال دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے، اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اگلی آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اسے جو شیطان اپنی طرف سے ڈالے صرف ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب وہی جو سوال تھا نا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہاں پر یہ ہے کہ یہ بیماری کیا ہے۔ یہاں پر اس بیماری کا ذکر آ گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دی جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یہ یہودیانہ صفات ہیں کہ یہودیوں کی بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی میں فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں، ثم قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ تو یہ دلوں کی بیماری اور دلوں کا سخت ہونا یہ یہودیانہ صفات ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً ظلم کرنے والے بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب میں اگلی آیت نمبر 12 کا میں ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں، سورۃ بقرہ کی جو ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے، اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سنو، حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام انہی آیات سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 12 اور 13 کے حوالہ سے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 604 حاشیہ در حاشیہ نمبر 3 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو اور کفر اور شرک اور بد عقیدگی کو مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی راستہ ٹھیک ہے اور ہم مفسد نہیں ہیں بلکہ مصلح اور ریفارمر ہیں۔ خبردار ہو، یہی لوگ مفسد ہیں جو زمین پر فساد کر رہے ہیں۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 12 اور 13 میں آئندہ زمانے کے لیے ایک پیش گوئی تھی کہ ایک کاذب انسان جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت کر کے دین اسلام اور امام مہدی علیہ السلام کی جماعت میں ایک عظیم فتنہ، ایک عظیم فساد پیدا کر دے گا، لیکن وہ اور اس کے حواری اس پر مصر ہوں گے
کہ وہ ایک عظیم مصلح ہے، حالانکہ وہ ایک فسادی ہوگا، ایک فتنہ پرور ہوگا بندہ۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ایسے ہی فسادی کے متعلق فرما رہا ہے کہ وہ ہوگا تو فسادی، فتنہ پرور، لیکن اسے اور اس کے پیروکاروں کو اس کا شعور نہیں ہوگا کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں دنیا میں۔ آج خاکسار مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور موعود مجدد صدی 15 قرآن کریم اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مبشر الہامی کلام کے ذریعہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک مسلم موعود ہونے کے بجائے ایک فسادی انسان تھا، ایک فتنہ پرور انسان تھا، کیونکہ موعود ذکی غلام یا موعود نشان رحمت یا موعود مسیل مبارک احمد تو محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا، تو پھر مرزا غلام صاحب کا کوئی لڑکا مسلم موعود یا ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت یا مسیل مبارک احمد کیسے ہو سکتا تھا؟ اور اسی وجود کو یعنی ذکی غلام مسیح الزماں، نشان رحمت یا مسیل مبارک احمد کو ہی مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے رسالہ سبز اشتہار یا اپنے اشتہار تکمیل تبلیغ میں مسلم موعود کا ٹائٹل دیا ہوا ہے، مسلم موعود کا لقب دیا ہوا ہے۔ لیکن قبرستانی جماعت کے نام نہاد خلیفے، پیٹ پرست مولوی، یہودیانہ صفت مولوی اور جالے اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان مذکورہ آیات میں در پردہ جناب مرزا محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کا ہی ذکر کیا گیا ہے، یعنی آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12 اور 13 میں، کہ ایک فسادی شخص ہوگا لیکن وہ اپنے آپ کو مسلم موعود منواتا پھر رہا ہوگا یا منوائے گا دنیا میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، یہی حال اب میں کہہ رہا ہوں کہ رک جاؤ اس فساد سے، جماعت احمدیہ قبرستان یا قادیان کے نام نہاد خلیفے اور ان کے نام نہاد یہودیانہ صفت مولوی اور جالے اس بات سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سنو، حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو ہدایت دے، اور جس مغالطے میں یا ایک بد عقیدہ میں یہ داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بخشے، وہ تقوی نصیب فرمائے کہ یہ لوگ اس غلطی سے، اس بد عقیدہ سے باہر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما دے۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ قادیان یا قبرستان کے درمیان جو تنازعات ہیں، ان میں سب سے بڑا اور سر فہرست تنازعہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش ہوئی مسلم موعود کا تنازعہ ہے۔ قریباً ایک صدی قبل جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت حضور السلام نے اپنے مخالف علماء اسلام کو امت مسلمہ کے متفقہ حیات مسیح علیہ السلام کے عقیدے کے حوالہ سے فیصلہ کرنے کی طرف بلایا تھا، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بامقام دہلی مورخہ 2 اکتوبر 1891 کو اپنے ایک اشتہار میں فرماتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اسہل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات سے صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ پس حضور صاحب فرماتے ہیں، پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے، حالانکہ آپ اس وقت مدعی مسیح موعود تھے، آپ کا دعویٰ تھا
پھر بھی آپ فرماتے ہیں پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں ہے۔ اور آج خاکسار کا بھی یہی دعویٰ ہے اور یہی نقطہ نظر ہے کہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی بات سچی ٹھہر نہیں سکتی، یعنی جو اس کے مخالف واقعہ ہو۔ تو سامعین کرام اور اے میرے زندہ داغور احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اب اس کے بعد یہ میں نے جو پڑھ کر سنایا ہے حضور اسلم کا حوالہ، یہ حضور اسلم کا سیرت، سنت اور رویہ ہے۔ یعنی جب آپ نے اپنے مسیح موعود ہونے کا اعلان کیا تھا دنیا میں، اس وقت دلی میں آپ نے مخالف علماء کو پہلے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کا زندہ باجنس و انسی آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق بحث مباحثہ یا گفتگو یا بات چیت کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اور صاف سیدھی سی بات تھی کہ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی روح سے یا حدیث صحیحہ سے یہ عقیدہ سچا نکلے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ باجسم انسی آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہی پھر ظاہر آخری زمانے میں پھر دین اسلام کی غلبے کے لیے پھر نزول فرمائیں گے، تو اس کے بعد تو آٹومیٹکلی کوئی امتی فرد کا دعویٰ جو مسیح موعود ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں سامعین کرام کے آگے چند گزارشیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ کہ یہ جو خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کی طرف بلا رہا ہے، میرا انہیں حضور صاحب کی سنت کی طرف بلانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم بھی حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدہ کی طرح پہلے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسیح موعود، جو کہ آپ نے قادیان میں 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں حلفاً کیا تھا، پہلے اس کا فیصلہ کر لیں۔ جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر از روئے قرآن کریم حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات اور آپ کا زندہ باجسم انصری آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہو جائے تو اس کے بعد کسی بھی امتی فرد کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ خود بخود باطل ہو جائے گا۔ اے میرے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں، سمجھو اس بات کو۔ بین ہی اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ از روئے قرآن کریم اور ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات کی روشنی میں سچا ثابت ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہی اپنے دعویٰ مسیح موعود کی روح سے موعود ذکی غلام اور موعود مسیل مبارک احمد یا موعود نشان رحمت ثابت ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد جماعتی احمدیہ میں کسی بھی دوسرے احمدی کا دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا مسیح موعود خود بخود ہی باطل ہو جائے گا۔ میں اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی یہی سنت ہے، یہی رویہ ہے۔ میں اسی طرح اس بندے کو بلا رہا ہوں اور جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد دوسرے مولوی و خلیفوں کو بھی اسی طرح بلا رہا ہوں، مرزا غلام صاحب کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں کہ یہی وہ سنت ہے مرزا صاحب علیہ السلام کی، اس کے مطابق ہم اپنے اختلاف کا فیصلہ کر لیں۔ جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب جماعت احمدیہ قبرستان کو الگ سے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے پر غور و فکر کرنے کے بعد ایک بات طے ہے کہ یا تو وہ ان کا دعویٰ سچا ہو جائے گا، اگر سچا ہو جائے گا تو خود میرا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا، اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جس کا میں آگے جا کر ذکر کرتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب جماعتی احمدیہ قبرستان کو الگ سے خاکسار کے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا مسیح موعود پر پہلے بحث و مباحثہ بات چیت گفتگو کرنے کی اس پر ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ مرزا غلام صاحب کی سنت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اے میرے پیارے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، آپ بھی ادھر آ جائیں۔ اگر آپ واقعی مومن ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے، آپ کے خلفاء جو ہیں جو مولوی بنے پھرتے ہیں، یہ اگر مانتے ہو تو ہم لوگ مرزا غلام صاحب کو ادھر سنت مرزا صاحب علیہ السلام کی سنت کی طرف میں بلا رہا ہوں۔ یہ محمد صاحب بٹالوی کی سنت کی طرف میں نہیں بلا رہا آپ لوگوں کو، میں مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ سامعین کرام اور اے میرے زندہ درگور احمدی بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار کا ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو حضرت مرزا صاحب اسلام کی سنت کی طرف بلانے کا یہی مقصد اور مدعا ہے
کہ اب میں تو میدان میں کھڑا ہوا ہوں اور جناب ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ حق و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی سنت کے مطابق پہلے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسموت کو از روئے قرآن کریم اور ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات کی روشنی میں سچا ثابت کر دیں، تو اس کے بعد آپ کو مجھے گالی نکالنے یا خاکسار کے متعلق آئے دن گند بکنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسموت کے سچا ثابت ہونے کے بعد خاکسار اپنے دعویٰ موز ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلموں سے دستبردار ہو جائے گا۔ آج ہی میں سٹیج پر کھڑے ہو کر ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آپ کو اور جماعتی احمدیہ قبرستان کے مولویوں اور کے نامزد خلفاء کو کہہ رہا ہوں، میں اس بات پر قائم ہوں، آج بھی قائم ہوں۔ سامعین کرام، خاکسار اکثر کہا کرتا ہے کہ جو انسان گڑ سے مر جائے تو اسے زہر دے کر مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے ہی اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسموت کے سچا ثابت ہونے کے بعد خاکسار اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو جاتا ہے تو پھر الگ سے خاکسار کے دعویٰ موز ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا مسلموں پر بحث و مباحثہ کرنے کی کیا ضرورت رہے گی۔ آپ کو یک طرفہ طور پر ویڈیوز میں خاکسار کے متعلق ہنسی ٹھٹھا تمسکر کرنے کا آپ نے یہ دھندا شروع کیا ہوا ہے، اس کی پھر ضرورت نہیں رہے گی۔ میں تو ویسے ہی دستبردار ہو جاؤں گا اگر آپ از روئے قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کے ذکی غلام کے حوالے سے مبشر الہامات کی روشنی میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم کو سچا ثابت کر دیں۔ مسئلہ ختم ہو جائے گا، میں تو ہاتھ کھڑے کر دوں گا۔ تو کم ٹو دا پوائنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس نقطے کی طرف آئیں، باقی چھوڑیں باتیں کو، یہ اصل ہمارا تنازع ہے۔ شروع میں نے کہہ دیا کہ ہمارے درمیان جو مین اور بڑا جو اختلاف ہے وہ یہی ہے الہامی پیشگی مسلم۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب خاکسار کے دعویٰ موز ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا مسلموں پر بات چیت یا گفتگو کرنے کی نوبت تو تب آئے گی۔ آپ سنیے یہ ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی، اور میرے بہن بھائی احمدی جو ہیں وہ بھی سنیں کہ خاکسار کے دعویٰ موز ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا مسلموں پر یا مجدد صدی 15 پر بات چیت یا گفتگو کرنے کی نوبت تو تب آئے گی جب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلموں پہلے جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اور جماعتی احمدیہ قادیان یہ قبرستان اس حقیقت کو تسلیم کر لے گی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلموں جھوٹا تھا اور ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میرے دعوے کی بات آئے گی، لیکن ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آپ کا اور آپ کی جماعت کا خیال ہے کہ ہم مانیں گی نہیں، ہم اس کو جھوٹا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کیسے اس کو جھوٹا بنا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کے الہامات اور تعلیمات کی روح سے بشیر الدین محمود کا دعویٰ قطعی طور پہ ایک جھوٹا دعویٰ تھا۔ میرے خطبات، میرے مضامین الغلام.com پر پڑھے، میں کلیتاً اس بندے کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا ہوا ہے، مرزا غلام احمد علیہ السلام کی طرح، جس طرح انہوں نے حیات مسیح کے جھوٹے کی دو کو از روئے قرآن کریم 30 آیات کے ذریعے جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ اب دوسری گزارش میں آپ لوگوں سے اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سے بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب خاکسار پر اب یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اب تازہ ان کو جو ویڈیو آئی ہے نا، ابھی کل انہوں نے جاری کی ہے، یہ ہمیشہ جمعرات کو جاری کرتے ہیں این قریب جمعہ کے، کہ جمبا صاحب کو موقع نہ ملے۔ میں نے اکثر پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ سوموار منگل بدھ کو اپنی ویڈیو بنا لیا کریں تاکہ 1-2 دن مجھے بھی مل جائیں۔ کل میں نے اپنا اصل جو خطبہ تھا میرا اور تھا، وہ میں نے چھوڑ دیا پھر، اور شام کو میں نے دیکھا کہ اس کے نئی ویڈیو آ چکی ہے، پھر میں نے وہ سننے کے بعد میں نے یہ آج کا خطبہ جمعہ مختصر جلدی تیار کیا۔ لیکن یہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے گا، حالانکہ پہلے بھی میں اس کو کہہ چکا ہوں کہ یہ اگر آپ نے کم کرنا ہے تو سوموار منگل بدھ کو کر لیا کریں تاکہ مجھے بھی ان ٹائم پتہ چل جائے اور میں سن کے اپنا اس کے متعلق آپ کی ہر بات کا جواب دیا کروں۔ کل بھی ایسا ہی اس نے کیا، مطلب کہ مجھے تقریباً شام کو میں نے دیکھا، بلکہ لیٹ شام کو، کہ اس کی ویڈیو کلپ آیا ہوا تھا نیا 36 منٹ کا تھا، تو میں نے بہرحال سنا۔ اس کے بعد میں نے جو تیار کیا ہوا میرا خطبہ تھا وہ میں نے الگ کر دیا، یہ میں نے تیار کیا ہے اس کے متعلق۔ میں کہہ رہا تھا کہ اب نئی اپنی تازی جو اس کی ویڈیو ہے جو کل 31 اکتوبر 2019 کو اس نے اپنے ریئل اسلام چینل پر لگائی ہے، اس ویڈیو میں یہ خاکسار پر الزام لگا رہا ہے کہ میں جماعتی احمدیہ قادیان یا قبرستان کو یہودی جماعت یا یہودی نما جماعت کہتا ہوں۔ تو اس حوالہ سے
آپ سامعین کو اور میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو بھی یہ گزارش ہے آپ کے لیے کہ خاکسار یہ بھی کلیتاً سچ کہتا ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ قبرستان یا جماعت احمدیہ قادیان کلیتاً ایک یہودی جماعت ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر تم لوگ ہو۔ سامعین کرام اور اے میرے زندہ درگور احمدی بھائیوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے دو وجودوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک ہلکا سا ثبوت دے رہا ہوں کہ آپ کس طرح یہودی ہیں۔ آپ کی جماعت احمدیہ قبرستان کس طرح کی یہودی جماعت ہے، اس کا میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ دونوں وجود اپنی اپنی صدیوں کے دراصل موعود مجدد ہیں۔ ان میں سے ایک امام مہدی جو کہ درمیان میں ظہور فرمائیں گے، اور دوسرے وجود کو سامنے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا لقب عنایت فرمایا ہوا ہے۔ میں اس کا ترجمہ زبانی پڑھ دیتا ہوں، جیسے کہ آنسا فرماتے ہیں، یہ ابن عباس غالباً ان کی ہے حدیث روایت کی ہوئی۔ آنسا فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو یہ دو وجودوں کا ذکر آنسا نے اپنے بعد فرمایا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں وجود اپنی اپنی صدیوں کے دراصل دو موعود مجدد ہیں۔ ان میں سے ایک امام مہدی جو کہ درمیان میں ظہور فرمائیں گے، اور دوسرے وجود کو آنسا نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا لقب عنایت فرمایا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد نزول فرمانے والے وجود کو ابراہیم، موسیٰ، داؤد اور سلیمان کی بجائے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام کیوں دیا تھا؟ سامعین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ موسوی سلسلہ کے ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول یہودیوں میں ہوا تھا، اور یہودی نہ صرف مرسلوں کی بعثت کے مخالف تھے بلکہ ان کے دل بھی سخت تھے، اور وہ توریت میں تحریف اور قطر و بیونت کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ تبھی ان بدبختوں نے اپنے سچے موعود موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قبول کرنے کی بجائے اسے صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ یہ بدبخت وہ یہودی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد نزول فرمانے والے وجود کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھنے میں یہی حکمت ہے، اور اس کی یہی وجہ تھی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد آپ کی قائم کردہ جماعت کو بعض لوگوں نے پکے یہودی نما بنا دینا تھا، جو کہ اب بنائے جا چکے ہیں، جن سے میری یہ جد و جہد ہے، جن کے ساتھ میں اب حالت جنگ میں ہوں۔ یہ وہ پکے یہودی بنا دینا تھا۔ یہ مرزا غلام حسن کی جماعت تھی، چھوڑ کے وہ گئے تھے۔ لہذا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جماعت کے یہودی نما بن جانے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والے وجود کو ابراہیم، موسیٰ، داؤد اور سلیمان کا نام دینے کی بجائے سامعین کرام مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا تھا۔ جیسا کہ محاورہ ہے، میت وان شد یہودی میت وان شد مسیح، کہ جب لوگ یہودیوں کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ابراہیم، موسیٰ، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے مثیل نازل نہیں ہوا کرتے، بلکہ ایسے یہودی نما لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے صرف اور صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہی مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد نزول فرمانے والے امتی فرد یا موعود مجدد صدی کے لیے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے ہوئے ہیں۔ محمدی مریم یعنی امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ آپ نے ایک فارسی شعر میں فرماتا ہے، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ اللہ فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ وہ عیسیٰ ہے، یہ آج تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اور تبھی سامعین کرام خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ جو کہا تھا کہ آج قادیانی جماعت احمدیہ 2000 سال پہلے والی یہودی جماعت سما قصد قلوبکم کا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو جماعت احمدیہ قادیان یا قبرستان یہودی جماعت کی ہو بہو نقل، ہو بہو کاپی نظر آئے گی۔ وہی دلوں کی سختی،
وہی جبری طور طریقے، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں اور مجددوں کا شدید انکار اور مخالفت، وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری، اور وہی اخراج اور مقاطعہ کے طور طریقے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری، اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، یہ ساری یہودیوں کی صفات ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں اگر کوئی جماعت یہودی نما ہے تو وہ یہی قادیانی یا قبرستانی جماعت ہے۔ مسلمانوں میں سے بھی عالم اسلام سے کوئی ہے مسلمان فرقہ یہودی نما اس طرح نہیں ہے جس طرح جماعت احمدیہ قبرستان ہے۔ بقول اقبال کہتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ بڑی سچی بات انہوں نے کہی تھی، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ مرزا غلام احمد صاحب کی، امام مہدی علیہ السلام کی یہ چھوڑی ہوئی جماعت، پیچھے چھوڑی ہوئی جماعت احمدیہ تھی، جس کا حال یہ کر دیا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی نے۔ تیسری گزارش، سامعین کرام اور اے میرے زندہ درگور احمدی بھائیوں، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار یا آن وسلم کی سنت اور سیرت کیسی تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواباً فرمایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا پھرنا قرآن کریم کی تعلیم کے عین مطابق تھا۔ جہاں تک حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا تعلق ہے تو آپ علیہ السلام بھی مسیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام خطبہ الہامیہ میں فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو ہے یہ جلد 4 ہے، حضور صاحب کی تفسیر جلد 4 صفحہ 378 کا یہ حوالہ ہے۔ میں آپ لوگوں کی پڑھ دیتا ہوں کہ یہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 256 تا 257 پر یہ الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، وَمَنْ فَرَقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ فَمَا عَرَفَانِي وَمَا رَعَيَا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے اپنے فرمودہ کے مطابق آپ علیہ السلام مسیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا آپ کی جماعت احمدیہ قبرستان اور اس کے مولوی یہودی صرف کیا اس بات کو، اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ میں حوالہ دے رہا ہوں، دلائل پیش کر رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب جو تھے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ان کے رویہ، ان کی سنت یہ تھی، آسم کی طرح، اپنے آقا کی طرح۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ جمعہ میں یہودیوں کے حوالے سے فرماتا ہے کہ جھوٹے کبھی موت کی تمنا نہیں کیا کرتے اور صادقوں کو کبھی موت کا خوف نہیں ہوا کرتا۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سنیے، آپ مجھے سنت کی طرف بلاتے پھر رہے ہیں، میں تو سنت پر کھڑا ہوں، مرزا غلام صاحب کی سنت پر۔ ہمارے آقا حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد السلام چونکہ صادق اور سچے مہدی موعود تھے، آپ علیہ السلام نے اپنے رسالہ حقیقت المادی کے آغاز میں اپنی نظم میں اپنے مخالفین پر اتمام حجت کرنے کے لیے چند ابتدائی اشعار میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی۔ یہ جو گزشتہ میرا خطبہ جمعہ ہے، اس کی تفصیل میں ان آیات کی بھی کر چکا ہوں۔ سورۃ الجمعہ کی آیات جو ہیں غالباً 7 8 ہیں یا 8 9 ہیں، تو یہ ان کے اشعار کا بھی میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ میرے احمدی بہنوں بھائیوں کو فائدہ ہو۔ اور ویسے بھی اللہ فرماتا ہے نیک بات کو بار بار بیان کیا کرو، اس سے بات بیان کرنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جن لوگوں کے آگے بات بیان کی جاتی ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ اشعار میں آج پڑھ دیتا ہوں، یہ 8 شعر ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اے کہ می داری تو بر دلہا نظر، اے کہ از تو نیست چیزیں مستتر، اے میرے خدا تیری دلوں پر نظر ہے، اے میرے خدا تجھ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ گر تو می بینی میرا پر فسق و شر،
گر تو دی داستی کے ہستم بد گوہر. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، فارسی اشعار جو انہوں نے لکھے تھے مخالفین پر اتمام حجت کرنے کے لیے. آج میں بھی آپ پر اور آپ کی قبرستانی جماعت احمدیہ کے نام نہاد اور یہودی صف مولویوں پر اور آپ کے نام نہاد کاظم خلیفہ پر اتمام حجت کرنے کے لیے بار بار یہ اشعار پڑھ رہا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں اس شعر میں، اگر تو مجھے فسق و شر میں مبتلا سمجھتا ہے، اے اللہ تعالیٰ، اگر تو مجھے ایک بدگوہر یعنی بد ذات اور کمینہ دیکھتا ہے، یہ ہے حضور صاحب کی سنت اور رویہ. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، پارا پارا کن من بدکار را، شاد کن این زمرائے اغیار را. تو پھر مجھ بدکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے مخالفوں اور دشمنوں کو خوش کر دے. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، یہ مرزا غلام صاحب کی سنت اور رویہ ہے. آپ ادھر آئیں، آپ بھی اپنی ویڈیو کلپ میں بیٹھ کر ان اشعار کو پڑھ کر ان کا ترجمہ کر کے اپنے متعلق کہیں کہ اے اللہ، اگر ہم جھوٹے ہیں، اگر جماعت احمدیہ قبرستان کے عقائد جھوٹے ہیں تو ہمیں پارا پارا کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے مخالفوں کو خوش کر دے. کہو، آؤ اس کی سنت کی طرف، مرزا وسلم کی طرف مجھے بلاتے پھرو، میں تو کھڑا ہوں اس پر. آگے حسن فرماتے ہیں، بر دل شاں ابر رحمت ہا ببار، ہر مراد شاں بفضل خود برار. میرے دشمنوں کے دلوں پر رحمت کی بارش برسا اور ان کی ہر مراد کو بھی پوری فرما دے. کہو ڈاکٹر یحییٰ، اپنے ویڈیو جو بناتے ہو اس پہ کہو، یہ شعر پڑھ کے کہو، آتش افشاں بر در و دیوار من، دشمنم باش و تباہ کن کار من. میرے گھر کے در و دیوار پر آگ نازل کر، میرے دشمنوں کو خوش اور میرے کام کو تباہ برباد کر دے. در میرا از بند گانت یافتی، قبلہ من استانت یافتی. اے میرے پیارے خدا، تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے ہی اپنے بندوں میں سے چنا ہے، نیز یہ کہ میرا قبلہ تیرا ہی آستانہ ہے. در دل من عام محبت دیدائے، قز جہاں آن راز را پوشیدائے. تو نے دیکھا ہے کہ میرے دل میں تیری محبت جاگزی ہے، مگر دنیا پر وہ ایک سربستہ راز ہے. با من از روئے محبت کار کن، اند کے افشاں آن اسرار کن. میرے ساتھ اسی محبت کا معاملہ کر کہ تو اپنی اور میری محبت کے راز سے پردہ اٹھا دے. یہ حضور صاحب کی اپنے دشمنوں کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے حضور 1 صدی قبل کی یہ باتیں ہیں، یہ دعا تھی، اور یہ حضور صاحب کی سنت اور رویہ اور سیرت ہی تو ہے. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن، یہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت ہے، جس کے حوالے سے آپ خاکسار پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ خاکسار حضور صاحب کی سنت سے بھاگ رہا ہے. خاکسار حضور صاحب کی سنت سے بھاگ نہیں رہا، بلکہ آپ بھاگ رہے ہیں، بلکہ بھاگ چکے ہیں. خاکسار تو آپ کو اور آپ کے نام نہاد جعلی خلیفوں کو، جو اصل میں قادیانی بلائے ہیں، حضور صاحب کی سنت، اس سنت کی طرف گھیر گھار کر بلا رہا ہے، لیکن آپ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان اشعار کا، جس طرح حضور صاحب نے پڑھا ہے، اپنے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ اے خدا تعالیٰ، اگر میں جھوٹا اور فریب کار انسان ہوں، یہ جو دعوے میں نے کیے ہوئے ہیں سب اپنے پاس سے نمود و نمائش اور لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے جھوٹے طور پر بنا کر میں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں، اور جو میں الہام سناتا ہوں لوگوں کو، یہ سارے اپنے پاس سے میں نے بنائے ہیں، تیرے نہیں ہیں سچے الہام. تو اے خدا، پھر جیسے مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے، ایسے میرے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے گھر کے در و دیوار پر آگ نازل کر، اور مجھے ذلیل و رسوا کر دے دشمنوں کے مقابلے میں، اور میرے دشمنوں کو کامیابیوں کامرانیاں بخش، ان پر اپنی رحمت کی بارشیں برسا، جیسے کہ مرزا صاحب نے فرمایا، میں نے بھی کہا. اے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، کیا آپ اور آپ کا نام نہاد جعلی خلیفہ بھی یہ کام کرنے کے لیے اس مرزا غلام صاحب کی اس سنت کی طرف آنے کے لیے تیار ہے؟ آپ بھی ویڈیو بنائیں، فیصلہ ہو جائے گا، خدا تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. آپ ویڈیو بنائیں، اس میں سے یہی 8 اشعار حقیقت المہدی کے شروع کے آغاز کے آپ پڑھیں، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح آپ بھی کہہ دیں، اور اپنے خلیفہ صاحب کو بھی کہو اگلے خطبہ جمعہ میں وہ یہی بات کہے. لیکن پہلے تو نہیں کہا، 2 خطبے میں نے
11 اکتوبر اور 25 اکتوبر کے خطبے جو ہیں، میں نے کہا ہوا ہے یہ بات نہیں انہوں نے آج تک کہی. اب ان سے کہو مرزا غلام صاحب کی، اگر وہ مانتے ہیں مرزا غلام صاحب کو، اس کے مومن ہیں، اس کی جماعت میں ہیں، تو مرزا غلام صاحب کی سنت کی طرح آنے کے لیے ان کو کیا موت پڑتی ہے؟ آپ کو کیا موت پڑتی ہے؟ آئیں ادھر. یہ سنت مرزا غلام صاحب کی ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. میں وہی باتیں کہہ رہا ہوں جو مرزا غلام صاحب اپنے متعلق کہی تھی. دشمنوں کے بالمقابل ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے میں بھی وہی باتیں کر رہا ہوں. آپ قاذبوں کے آگے، آپ پر اتمام حجت کرنے کے لیے، لیکن آپ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. آئے دن باقی ٹھٹھا مسکر ایک دو لفظ فکرے میرے خطبے کے لے کر بار بار ان کو تماشے کرنا، ٹھٹھا مسکر ہا 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 کرنا، یہ تو منکرین مکہ والی یہ صفات ہیں. ہر دور میں جو مرسلین کے مخالف ہوتے ہیں ان کا یہی کاروبار، ان کا یہی دھندا ہوتا ہے. محمد صلی بٹالوی بھی یہی کام کیا کرتا تھا، اور ابو جہل کے بھی یہ طور طریقے تھے. تو آپ کو میں بلاتا ہوں کہ اگر آپ باقی مومن ہیں مرزا غلام صاحب کے، آپ اس طرف آئیں، اس کی سنت کی طرف آئیں. سامعین کرام، اب چوتھی گزارش میں آپ لوگوں کے آگے کرنا چاہتا ہوں کہ میں حضور صاحب کا ایک حلفیہ بیان آپ لوگوں کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اور یہ جو حلفیہ بیان ہے، اس سلسلے میں کیا ڈاکٹر محمد یار صاحب یہ حکم و حضرت مرزا غلام صاحب کی سنت یا سیرت نہیں ہے؟ اب وہ سنیں حوالہ. اس کا جو حوالہ ہے، یہ جو میں الفاظ پڑھوں گا حضور صاحب کا حلفیہ بیان، ملفوظات پرانا ایڈیشن جلد 1 صفحات 326 تا 327، اور نیا ایڈیشن. ان کے ایڈیشن بھی کئی ہیں، کوئی 2 جلدوں کا ایڈیشن ہے، کوئی 5 جلدوں کا ہے، کوئی 10 جلدوں کا. بہرحال نیا ایڈیشن جلد 1 صفحات 217 تا 218. یہ 17 اگست 1899 کی بات ہے. غالباً عبد الکریم سیالکوٹی جو صحابی حضور علیہ السلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لکھتے ہیں، چند روز ہوئے بریلی سے ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ کیا آپ وہی مسیح موعود ہیں جس کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں خبر دی ہے؟ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ اس کا جواب لکھیں. میں نے معمولاً رسالہ تریاق القلوب سے 2 ایک ایسے فکرے جو اس کا کافی جواب ہو سکتے تھے لکھ دیے. وہ شخص اس پر قانع نہ ہوا اور پھر مجھے مخاطب کر کے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام خود اپنے قلم سے قسمیاں لکھیں کہ آیا وہ وہی مسیح موعود ہیں جس کا ذکر احادیث اور قرآن شریف میں ہے. میں نے شام کی نماز کے بعد دوات، قلم اور کاغذ حضرت علیہ السلام کے آگے رکھ دیا اور عرض کیا کہ ایک شخص ایسا لکھتا ہے. یہ بریلی سے کوئی شخص تھا. حضرت علیہ السلام نے فوراً کاغذ ہاتھ میں لیا اور یہ چند سطریں لکھ دیں. حضور صاحب لکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، اور اب بھی اس پرچہ میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحیحہ میں درج ہیں. وکفا باللہ شہیدن. الراکم مرزا غلام احمد عفا اللہ عنہ و ایدہ، 17 اگست 1899. یہ حضور صاحب کا حلفیہ بیان ہے. اس ذکر سے آگے لکھتا ہے مصنف یا عبد الکریم سیالکوٹی ہیں لکھنے والے، اس ذکر سے میری 2 عرضیں ہیں. ایک یہ کہ اپنی جماعت کا ایمان بڑھے اور انہیں وہی ذوق اور سرور حاصل ہو جو یہاں کے خوش قسمت حاضرین کو اس گھڑی حاصل ہوا، اور انہوں نے سچے دل سے اعتراف کیا کہ ان کو نیا ایمان ملا ہے. اور وہ دوسرے یہ کہ منکرین اور بدظن اس اعلیٰ بصیرت قسم پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں کہ متعمد کذاب اور مفتری مختلق کی یہ شان اور اسے یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ ذوالجلال خدا کی ایسی اور اس طرح اور ایسے مجمع میں قسم کھائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب سامعین کرام، یہ جو میں نے حضور اسلام کا حلفیہ بیان پڑھا ہے، مورخہ 30 نومبر 2019 کا حلفیہ بیان میں اب اپنا پڑھنے لگا ہوں.
یعنی مورخہ 30 ستمبر 2012 کا یہ بیان ہے میرا. 2019 تو اب ہے، میں پڑھ رہا ہوں. یعنی 7 سال پہلے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، یہ میرا بیان جو ہے میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں. یہ خاکسار کا مضمون نمبر 73 اس کا عنوان ہے مؤز ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت. اس کے صفحہ نمبر 32 پر 2012 30 ستمبر کو لکھا، یہ بیان میرا لکھا ہوا اپنے ہاتھ سے. یہ پڑھے جا کے 7 سال پہلے کی باتیں ہیں. خاکسار اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہے کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ میں وہی مؤز ذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی میں بشارت دی تھی. اور میں وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا الراکم عبدالغفار جنبہ عفا اللہ عنہ و ایدہ. مورخہ 30 ستمبر 2012. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب دیکھیں، یہ مرزا غلام صاحب کی سنت کی میں باتیں کر رہا ہوں. رویہ ان کا، انہوں نے حلفیہ بیان دیا تھا مخالفوں کے سوال کرنے پر، پوچھنے پر. میں نے دیا ہوا. یہ 7 سال پہلے کی باتیں ہیں. اگر ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اگر خاکسار کے دعاوی نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ میری بشیر الدین محمود احمد کی طرح رگ جان نہ کاٹ دیتا؟ اس کی کیوں کاٹی تھی؟ کیونکہ اس کے دعوے سارے جھوٹے تھے، اس کی نفسانی خوابیں تھیں ساری. وہ تو 1914 میں جب اس نے قیادت پر قبضہ کر لیا مرزا غلام صاحب کی جماعت پر، اسی وقت پھر وہ اپنے زوم میں بن بیٹھا تھا کہ میں ہی مسلم موعود ہوں، اور لوگوں کو کہا کہ جناب میرے متعلق اعلان کر دو. انہوں نے پھر دعوے کر دیے. یہ نیوز نمبر 5 algolam.com پر آپ پڑھ دیکھیں، ثبوت اس کا دیکھیں. پھر 30 سال لوگوں کو پھر گمراہ کرتا رہا، ان کو جج کرتا رہا، مختلف بیان دے دے کر بھی لوگوں کی کیا رائے ہے اس پیشگوئی کے حوالے سے. پھر 1944 میں جنوری 7-8 جنوری کو ایک خواب دیکھتے ہیں. یہ سب نفسانی خوابیں ہیں. میں نے اپنے مضامین میں، اپنے خطبات میں، اپنی تقاریر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا ثبوت دیے ہوئے ہیں کہ یہ ساری نفسانی خواب تھی. اور خواب بھی اتنی کہ جس طرح مطلب کہ شیطان کی آنت ہوتی ہے، اس طرح لمبی خواب میں نے کسی بزرگ کی خواب میں نہیں پڑھی، صرف مسیح الدین محمود کی اتنی لمبی خواب ہے. ساری ڈاکٹر محمد صاحب میرے یہ باتیں میں کر رہا ہوں، ذرا مسکرا کے ناراض نہ ہونا، غصہ نہ کرنا. آپ تو ویسے ہی ٹٹا تمسکر میرے متعلق کرتے رہتے ہیں اپنی ویڈیوز میں. مجھے ویسے ہنسی آ گئی ہے کہ وہ خواب اتنی لمبی ہے، کسی بزرگ کی مذہبی دنیا میں نے اتنی لمبی خواب نہیں پڑھی. اچھا، اس کے بعد پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں الفن. 1944 کی باتیں ہیں. پھر 10 سال کے بعد 10 مارچ 1954 میں مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ، جب اس کے باڈی گارڈ سارے اسلحے کے ساتھ وہاں تو اس کے ساتھ ارد گرد تھے، اللہ نے اپنی طاقت سے اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑا اور اس کی رگ جان کو کاٹ دیا. یہ ایک ثبوت ہے اس کے جھوٹے ہونے کا. تو سوال یہ ہے کہ میں نے بھی 7 سال ہو گئے ہیں اس میرے حلفیہ بیان کو. میں تو 10 دسمبر 1983 سے یہ بار بار ببانگے بلند اپنے الہام بھی سناتا ہوں لوگوں کو. یعنی ورچوئس گاڈ اللہ کا الہام ہے جو مجھ پر نازل ہوا. یعنی سجدے سے اٹھنے کے بعد اگلے دن کی بات ہے، شام کے وقت یہ نازل ہوا. اور بھی میں اکثر بتاتا رہتا ہوں. تو یہ بھی جھوٹا آدمی میرے پر الزام لگاتا ہے کہ جنبہ صاحب کو کوئی الہام نہیں ہوا. ورچوئس گاڈ سب سے بڑا اور سب سے پہلا الہام ہے جو مجھ پر ہوا تھا، اور میں بابانگ بلندی اس کا اعلان کر رہا ہوں 10 دسمبر 1983 سے لے کر آج تک. اب سوال یہ ہے کہ اگر میں بھی یہ جھوٹے سارے الہام اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں، سارے دعوے اپنے پاس سے جھوٹے کر رہا ہوں، تو یار خدا کا خوف کرو اے میرے احمدی بہنوں بھائی اور بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کیا کرتا کہ اللہ نے مرزا بشیر الدین محمود تو رگے جان کاٹ دی 10 سال کے بعد اس کے جھوٹے دعوے کے بعد. تو میں ابھی تک پھر رہا ہوں 10 دسمبر 1983 لے کر آج تک گنو کتنا 35-36 سال ہو گئے ہیں. تو یار میں اللہ بڑا منصف ہے. اللہ تعالیٰ جو جھوٹا آدمی ہے اس کو نہیں چھوڑتا، جو خود اپنے الہام بناتا ہے اور جھوٹے دعوے کرتا اپنی مشہوری کے لیے، شہرت کے لیے، اللہ کو اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. جناب میں بھی تو انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. تو اگر میں یہ باتیں اپنے نفس سے کر رہا ہوں یا نفس سے کی ہوئی ہیں، یا یہ 7 سال پہلے بیان دیا، چیک کرو وہاں پہ میرے اس مضمون نمبر 73 میں، تو یار اللہ تعالیٰ تو کبھی جھوٹے اور کاذب کو نہیں چھوڑتا. تاریخ احمدی میں یہ مثال موجود ہے کہ 10 سال بعد مرزا بشیر الدین محمود کو اللہ نے پکڑا نماز عصر کے بعد ربا میں اور اس کے رگے جان کاٹ دی. لمبی تصویر ہے. پھر اس کے بعد وہ الہام جو بنایا کرتا تھا یہ سارے اپنے پاس سے بناتا تھا. وہ ایک اس کا الہام ہے کہ میرا انجام بڑا بخیر ہوگا. تو
میں حضرت جو تھے وہ اپنا حسن جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں بروز ہوں وغیرہ وغیرہ، میرا سرا ہوگا اچھا، تو میں نے وہ اکثر حوالہ اس سے، یہ جھوٹا آدمی تھا، 10-11 سال رگے جان کاٹنے کے بعد بیڈ پہ پڑا رہا، بہت اپنی لکھتا ہے قلم سے کہ مجھے فالج ہو گیا ہے، میں فالج میں ہوں، جبکہ فالج کو مرزا غلام صاحب اپنی کتاب انجام آتم میں دکھ کی مار قرار دیتے ہیں. یار خود سوچو تمہارے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے، سوچتے نہیں یہ مسلم عورت کہاں تھا وہ تو کاظم مفسد تھا، وہ جس نے اتنا زیادہ فتنہ مرزا غلام صاحب کی جماعت میں ڈالا، اور جماعت کا نام مرزا صاحب کا لے رہا ہے لیکن اندر سارا اپنا کاروبار ہے اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ اپنے احمدی بہنوں بھائیوں کو اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو بھی کہ ویڈیو بناتے پھر رہے ہیں، کچھ خیال کرو دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے. اس کے بعد میں سامعین کرام، اس نے جو نئی ویڈیو کال بنائی ہے لگائی ہے اس کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں کافی اس نے میرے متعلق جھوٹے الزام لگائے ہیں، تو میں اس سلسلے میں چند باتیں آپ سب کے سامنے اور ڈاکٹر یحییٰ کو بھی بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ آپ خاکسار پر الزام لگا رہے ہیں کہ جنبہ کی اصلیت لوگوں پر کھل رہی ہے. امر واقعہ یہ ہے سامعین کرام کہ آپ کی یعنی ڈاکٹر محمد یحییٰ اور مرزائی قادیانی بلاؤں کی حقیقت بڑی اچھی طرح اب احمدیوں پر کھل رہی ہے. میری کیا اصلیت کھل رہی ہے؟ میں تو عرصہ 16 سال سے بابانگ بلند میدان میں کھڑا آپ لوگوں کو بلا رہا ہوں، آپ بھاگتے پھر رہے ہیں میرے آگے اور میرے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلیت کھل رہی ہے. میری تو آؤ اسی حساب کتاب کر لیے اپنا بیٹھ کے، آمنے سامنے بیٹھ کے آپ سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا، اس کی ریکارڈنگ ہوگی، میں آپ پر سوال کروں گا، اس کی ریکارڈنگ ہوگی، آپ جواب دینا. یہ ہمارے سوال جواب ہوں گے، اس کی ریکارڈنگ ہوگی اور MTA کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دینا. میں alghulam.com کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دوں گا، پتہ لگ جائے گا ہم میں سے کون کاذب اور فریب کار انسان ہے اور کون صادق ہے اور سچا مجھ سے موعود ہے اور سچا موعظہ کی غلام میں مسیح عظمہ ہے، پتہ چل جائے گا. اصلیت تو تب کھلے گی نا کہ جب لوگوں تک اصل چیز جو ہم صحیح رنگ میں پہنچائیں گے، پھر کھلے گی ہے اصلیت کے چکر کی ہے. اس طرف تم آ نہیں رہے ہو، یک طرفہ ویڈیو بناتے پھر رہے ہو. میں اپنی کوشش کرتا ہوں آپ کی جو بد زبانی ہے، جو آپ کی غلط باتیں ہیں جو میرے تک منسوب کرتے ہیں، لیکن اس طرح لوگوں کو صحیح سب میں نہیں لگ سکتی. اگر ہم آمنے سامنے بیٹھ کے جس طرح مناظرے کا ایک رنگ ہوتا ہے، صلح امن آشتی کے ساتھ برادرانہ طور پر محبت میں، یہ کہ مرزا غلام صاحب کو امام ہے ہمارا، اس کو ماننے والے ہیں، محمد صاحب کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم تو کوئی دشمن تو نہیں ایک دوسرے کے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس میں پھر اصل بات لوگوں تک پہنچے گی اور ان کو پھر پتہ چلے گا میری اصلیت کیا ہے اور آپ لوگوں کی اصلیت کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ اور اس کی قبرستانی جماعت خاکسار کے خطبات سے سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے فکرے اور الفاظ لے کر یک طرفہ طور پر اپنی ویڈیو میں بک بک کرتا پھر رہا ہے. میں سامعین کو بتا رہا ہوں یہ باتیں کہ کہیں احمدی حضرت جنبہ کی باتوں سے کوئی اثر نہ لے لیں اور اس طرح یہ نہ ہو کہ امبی دمشقی بلاؤں کے مسیل ان قادیانی بلاؤں کی مذہب کے نام پر ہٹی بند نہ ہو جائے. اس کو بڑا فکر پڑا ہوا، بڑا بھاگتا پھر رہا ہے. قرآن کریم کے نزول کے وقت بھی منکرین اور مشرکین مکہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب والا کام ہی کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا اس قرآن کو مت سنو اور اس کی تلاوت کے دوران شور و غل کیا کرو تاکہ اس طرح شاید تم غالب آ جاؤ. حضرت مرزا غلام احمد صاحب حامیم السجدہ کی اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں، یہ آپ کی کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ 227 حاشیہ پر الفاظ ہیں آپ کے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور جب تم کو سنایا جائے تو تم بک بک کرنے سے اس میں ایک شور ڈال دیا کرو، شاید اسی طرح تم کو غلبہ ہو. آج کل جو ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب خاکسار کے متعلق ہنسی تمسکر اور ٹھٹھا کرتا پھر رہا ہے، یہ اسی قسم کی بک بک ہے
جو منکرین مکہ قرآن کریم کی وحی کے متعلق کیا کرتے تھے، تاکہ کسی طرح ان کا جھوٹا غلبہ یا بت پرستی قائم رہے۔ اور آج کل ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب بھی ایڑی چوٹی کا زور اسی کام کے لیے لگا رہا ہے کہ کہیں احمدی احباب عبدالغفار جمبا کی باتوں سے متاثر ہو کر کہیں وہ اپنی رستگاری کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں۔ تیسری بات یہ سامعین کرام کہ یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ اور اس کی قبرستانی جماعت خاکسار کے ساتھ مناظرہ اور مباہلہ کے لیے کبھی نہیں آئے گی۔ میں اس سے پہلے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اس نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ جمبا صاحب ہماری جو ویڈیو ہیں نا اس سے بڑا گھبرایا ہوا ہے، تو ایک جھوٹا آدمی ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ۔ میں نے تو پچھلے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ یہ آپ نے جو کام شروع کیا ہے بڑا اچھا کیا ہے، پہلے 5-10 سال پہلے کرنا شروع کر دینا تھا۔ میں نے تو یہ کہا ہے، مجھے تو خوشی ہے اس بات کی، بلکہ بیچ میں 2 ہفتے غائب ہو گئے تھے آپ، مجھے افسوس ہوا تھا بھی بندہ چلا گیا، پتہ نہیں کتنے اب آندہ یا نہیں آندہ۔ مجھے تو آپ کا جو یہ تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے مجھے تو خوشی ہے، کم از کم کچھ احمدیوں کو کچھ نہ کچھ پتہ لگ رہا ہے کہ بات اصل میں کیا ہے۔ آپ کی جو ویڈیو بناتے پھر نہیں حقیقت کا لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ منکرین مکہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل بھی، قرآن کی وحی کے بالمقابل بھی یہی کام کیا کرتے تھے، شور ڈالنے کا، بک بک کرنے کا، وہی آپ کر رہے ہیں۔ اس میں تو انشاءاللہ احمدیوں کو فائدہ ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ بالکل اچھا کیا ہے، بلکہ 10-15 سال پہلے شروع کر دینا تھا آپ نے۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے آپ کی ویڈیو سے، میں تو خوش ہوتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں سوموار منگل بدھ کو اپنی نئی ویڈیو دے دیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور میں بھی اچھی طریقے سے نوٹس لے کر آپ کے ویڈیو کے سوالوں کا جواب دیا کروں۔ سامعین کرام، تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ اور اس کی قبرستانی جماعت خاکسار کے ساتھ مناظرہ اور مباہلہ کے لیے کبھی نہیں آئے گی۔ اس صاحب نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں حضور صاحب کی تحریروں سے نقطے نکال کر مناظرہ اور مباہلہ نہ کرنے کا جواز بھی نکال لیا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام یعنی مرزا غلام صاحب زندگی بھر مناظرے بھی اور مباہلے بھی کرتے رہے تھے۔ یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کی یہ مولویوں کی طرح اس کا تماشا ہے۔ تو میں آپ بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب نے علیہ السلام نے آخری زندگی میں پھر وہ محمد حسن بٹالوی جو کالا ناگ تھا، حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بندہ جھگڑا کرنے اللہ ہی نقصان ہمیں دے گا، زبانی پھر مناظرے بند کر دیے تھے حضور صاحب نے، اس لیے کہ یہ بندہ شیطان ہے، یہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑے کرے گا۔ تو اس سے پہلے تو حضور صاحب ساری زندگی مناظرے اور مباہلے کرتے رہے تھے، آپ ایک مشہور مناظر تھے۔ ڈاکٹر محمد جو ہے اسرار فوت ہو گئے ہیں، اس کی اب تقریریں سنیں، وہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ وہ بڑے مرزا غلام احمد بڑے مشہور مناظر تھے۔ تو یہ بندہ دیکھو اتنا جھوٹا آدمی ہے، اس نے نقطے حضور صاحب کی تحریروں سے نکال کر مناظرہ مباہلہ نہ کرنے کا جواز بھی نکال لیا ہے، حالانکہ حضور صاحب تو ساری زندگی مناظرے بھی مباہلے بھی کرتے رہے۔ میں اقبال کی 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اقبال بڑا سیاح بندہ سی، انہوں نے بڑے قسم کے فضول اور یہودی شریٹ مولویوں دے نال دا واہ پیا۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ مولوی مطلب کہ جدوں صرف نوب نو وڑدا نا تو انج معلوم ہوتا ہے جی سور بیلے نے وڑ گیا، وہ کتوں پڑھیا جائے۔ ڈاکٹر یحییٰ تم بھی یہی کام کر رہے ہیں، ہوں نقطے کٹ کے نا مرزا صاحب کی تحریروں چوں مباہلہ نہ کرنے اور مناظر نہ کرنے کا ہوں تماشے کرتا پیا ہے۔ ایک دفعہ اور میں بتا دیتا ہوں ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ لاہور کے میں مولویوں نے، اس زمانے میں بڑی انجمنیں بنی ہوئی تھیں، انہوں نے مطلب کہ کافی تحریک پاکستان میں چل رہی تھی، انہوں نے ان کو بتایا، کسی پیغام بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر ہم آنا چاہتے ہیں، تو ہم بیٹھ کے وہاں پہ کچھ صلاح مشورہ کرنا تھا، کوئی مذہبی حوالے سے یا جو بھی۔ ڈاکٹر صاحب نے محمد اقبال نے انہیں کہلا بھیجا کہ یہ گھر جو ڈاکٹر محمد اقبال کا گھر ہے، یہ سوروں کا واڑہ نہیں، یعنی یہ مولویوں کا حال ہے ڈاکٹر محمد اقبال کی نظر میں۔ تو یہ جو قبرستانی اور قادیانی مولوی ہیں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، میں قسم کھاتا ہوں کہ ان شریر جو جن کے متعلق ڈاکٹر اقبال نے سور کہا تھا، یہ ان سے کم نہیں ہے، بلکہ 2 قدم آگے ہیں یہ لوگ۔ اب اگلی ویڈیو میں نا ڈاکٹر محمد یحییٰ میرے یہ ویڈیو کلپ میں یہ سنانا لوگوں کو کہ جمبا صاحب تو یہ کہتا ہے، بالکل میں ٹھیک کہتا ہوں، یہ سچی باتیں کہہ رہا ہوں۔ چوتھی بات یہ کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اب احمدی حضرات اور غیر احمدی حضرات بھی بڑی اچھی طرح ہمارا یعنی دونوں جماعتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب
کہ ہم میں سے کس کی ہائے ہائے ہو رہی ہے. اب تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی ویڈیو کو بھی، میرے خطبے بھی سنتے ہیں. آپ ان کو پتہ لگ رہا ہے، احمدیوں کو بھی غیر احمدیوں کو بھی، مسلمانوں کو، کہ ہم میں سے کس کی ہائے ہائے ہو رہی ہے، اور مناظرہ اور مبالغہ سے بہانے بنا کر کون بھاگ رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں. وہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. سامعین کرام اور اے میرے زندہ درگور احمدی بھائیوں، اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت اور سیرت اور رویہ میرے ساتھ ہے، یا میں اس پر چل رہا ہوں، یا کہ اس یہودی صفت اور کاذب اور بگوڑے ڈاکٹر محمد یحییٰ کے ساتھ ہے. آپ خود فیصلہ کر لیں. کیا یہ مرزا صاحب کی سنت کی طرف آ رہا ہے؟ ادھر جھوٹا آدمی ہے. سارے جھوٹے اکٹھے ہو گئے ہیں. سامعین کرام، خاکسار نے تو قرآن دانی کا کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے. یاد رکھیں، میرے خطبات سنیں، مضامین میں نے کھل کے ذکر کیا ہوا ہے اس بات کا. خاکسار تو اکثر کہا کرتا ہے کہ میں تو ایک جنگل میں پیدا ہوا تھا، اور اس ماحول میں خاکسار کو تو قرآن کریم ناظرہ بھی کسی استاد سے پڑھنا نصیب نہ ہوا. اپنے مقدر کی بات ہے. خاکسار تو یہ بھی کہا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ ایسے ان پڑھ، حقیر اور امی انسان سے تم میں سے علماء و فضلاء، متکبروں اور جبہ پوشوں کی درگت بنا رہا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی سنت ہے. میں آگے حضور صاحب کا حوالہ پڑھوں گا، اس سے پہلے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں نے کسی استاد سے ناظرہ قرآن کریم نہیں پڑھا. میرا کوئی استاد نہیں دنیا میں. اپنی ایجوکیشن جو میں نے دنیاوی حاصل کی ہے، اس دوران میں نے ایسا ایسا اپنی طور پر کوشش کر کے قرآن کریم پڑھنا سیکھا ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عجمی جو لوگ ہوتے ہیں، سارے ہم لوگ عجمی ہیں، تو ہم لوگ عربوں کی طرح قرآن کریم اس لہجہ میں تلفظ میں نہیں پڑھ سکتے. بڑا مشکل ہے. ہاں، کوئی بچپن سے ہی شروع ہو جائے اور اسپیشل استادوں کی نگرانی میں اپنی عربی پڑھے اور سارا کچھ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ عربوں کی طرح پڑھنا شروع کر دے، قرآن کریم کو بھی عربی بھی پڑھے، بڑی زندگی لگا کے، اپنا ٹائم لگا کے. لیکن عام جو لوگ ہیں، عجمی ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بڑا مشکل ہے کہ ہم عربوں کی طرح قرآن کریم کو کا ریڈنگ کریں، تلفظ پڑھیں. مشکل ہے. اور یہ مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگ غیر عرب ہیں، عجمی ہیں، کیونکہ ہماری مادری زبان نہیں ہے. تو اس میں یہ میں آگے بناتا ہوں کہ خاصا تو یہ بھی کہا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ ایسے ان پڑھ، حقیر اور امی انسان سے تم میں سے علماء و فضلاء، متکبروں اور جبہ پوشوں کی درگت بنا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یاد رکھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے. حضور اسلام فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ. حضور صاحب فرماتے ہیں اس کے یعنی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے، اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل، حقیر، امی، جاہل، نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہو؟ یہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں. اس سے بڑی سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھ پر تماشے کرتے پھر رہے ہیں بھی قرآن جمع سب پڑھ سکتا ہے، تعالو پڑھ رہا ہے، تعالو نہیں پڑھ رہا ہے. فضول آدمی. مرزا غلام صاحب کو مانو، اس کی سنت، اس کی تحریروں، اس کے فرمودات کی طرف آؤ. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس قسم کے جبہ پوشوں کو، اس قسم کے عالم و فاضلوں کو اللہ تعالیٰ اس قسم کے اعزاز نہیں بخشتا. حقیر، امی، ان پڑھ مسکینوں کو یہ اللہ تعالیٰ یہ فیض دیتا ہے، اپنا فضل دیتا ہے. آگے اس میں فرماتے ہیں ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا ہے. وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس کے بعد میں سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں، اور اپنے احمدی بھائیوں کو بھی، کہ جہاں تک قرآن کریم کے تلفظ کا سوال ہے تو اس سلسلے میں 2 واقعے آپ کو سناتا ہوں. پہلا یہ کہ کسی نے حضرت حبیب اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، خدا کی رضا کس چیز میں ہے؟ آپ نے جواب دیا، خدا کی رضا اس دل میں ہے جس میں نفاق کا غبار نہ ہو، کیونکہ نفاق کا محبت و موافقت سے کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر یحییٰ، آپ کے تو گند بھرا ہوا ہے نفاق کا آپ کے دلوں میں. آپ کیا لوگ ہیں؟ آپ کہاں مسلمان، کہاں احمدی لوگ ہیں؟ تم پتہ نہیں کیا بدروئیں ہیں، کٹھی ہو گئی ہیں. آگے وہ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جہاں نفاق ہے وہاں محبت نہیں، اور جہاں محبت ہے وہاں نفاق نہیں. اپنے سینے کو بے یقینی اور شک سے پاک کرو، تب اللہ تعالیٰ
کی محبت کا نور اور معرفت کی روشنی تمہارے نہاں خانہ قلب میں داخل ہوگی۔ حضرت حبیب اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ابتدا میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی دست حق پرست پر توبہ کی اور قلب سلیم پایا تھا، جلد ہی عرفان کی منازل طے کر لی، مگر چونکہ خاکسار کی طرح، سامعین کرام سنیے، اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب سنیے، مگر چونکہ خاکسار کی طرح عظمی تھے، اس لیے عربی زبان پر دسترس نہ تھی، بلکہ قرآن پاک بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ایک دن خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ شام کے وقت حبیب اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر آئے۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، مگر چونکہ قرآن پاک پوری صحت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تھے، اس لیے خواجہ صاحب نے ان کی اقتداء نہ کی اور اپنی نماز الگ پڑھی۔ اسی رات حضرت خواجہ حسن بصری نے خواب میں خود کو اللہ تعالیٰ کے حضور پایا۔ سوال کیا کہ بارے خدایا آپ کی رضا کس چیز میں ہے؟ جواب ملا، حسن بصری، میری رضا تو تو نے پا لی تھی، مگر افسوس کہ تو نے اس کی قدر نہ کی۔ سیدنا حسن بصری نے دریافت کیا، خدایا وہ کیا تھا؟ جواب ملا، میری رضا یہ تھی کہ تو صحت نیت کے ساتھ بلا تامل حبیب اعظمی کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ حسن الفاظ اور طرز ادا کا میرے ہاں اعتبار نہیں، خلوص نیت، عشق کامل اور طلب صادق میری بارگاہ میں معیار قبولیت ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب سنتے ہیں مجھ پر تلفظ کی غلطیوں کے الزام لگاتے پھر رہے ہیں، یہ سچی باتیں ہیں اور اللہ کے مقرب بندوں کی باتیں ہیں۔ دوسری سن لیجیے گزارش یہ کہ مشکوٰۃ شریف جلد 1 صفحہ 456 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر لکھنے والا نیک بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص قرآن اٹک کر پڑھتا ہے، اس پر قرآن کی تلاوت مشکل ہے، اس کے لیے 2 ثواب ہیں۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ اب وہی بات ہے نا کہ آپ جیسے لوگ جو مولوی ٹائپ بنے پھرتے ہیں، صرف و ناب میں داخل ہو کر پھر وہی طرح سوروں کی طرح پھر تو غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی پھر کہاں اقبال سچ کہتا ہے، ابھی آپ جیسے لوگ پھر کہاں پکڑے جاتے ہیں، آپ ادھر آتے ہی نہیں سیدھی بات کی طرف۔ اسی لیے آپ لوگ میرے ساتھ مناظرہ یعنی گفتگو بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ نہ مبالغہ کر لے، مبالغے میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ خدا ہماری شاگر نہ کاٹ دے کہ اگر ہم نے مبالغہ کر لیا غلطی سے اس شخص کے ساتھ، آپ کے دل جانتے ہیں کہ میں صادق ہوں، آپ کا نام نہاد خلیفہ جانتا ہے، اور آپ کا مرزا طاہر بھی جانتا تھا، وہ چلا گیا بھاگ کے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ بھی جان گیا تھا کہ یہ عبدالغفار جمبا صادق ہے، اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں، میرے باپ نے کیا کیا۔ سامعین کرام، جہاں تک قرآن کریم اور حکم حضرت مرزا غلام احمد وسلم کے الہامات اور آپ کی فرمودات کے مطابق دلائل اور براہین کا تعلق ہے، تو خاکسار عرصہ 16 سال سے ڈاکٹر محمد یحییٰ کی قبرستانی جماعت احمدیہ اور اس کے نام نہاد خلیفوں اور اس کے یہودی نما مولویوں پر اتمام حجت کر چکا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ خاکسار نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ سامعین کرام اور اے میرے سادہ زندہ درگور احمدیو، یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے کہ اب کہتا پھر رہا ہے کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ تو اکیلا آدمی ہے، میں تو کوئی جماعت نہیں ہوں، میں اکیلا آدمی تم واللہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب سوال ہے اے میرے سادہ احمدیو، یہ فراڈی بندہ دے، وہی ڈاکٹر اقبال نے جو کیا نا مولویوں بارے، جدو ایک مولوی سر بڑھتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جی میں بیلن سور بڑھ گیا ہے۔ یہ بندہ بھی ہم نے مرزا صاحب نے تحریر چھوڑ کے نقطے کٹ کے مبالغہ نہ کرنے اور مناظرہ نہ کرنے دی اور جواز پیدا کرتا پھرتا ہوں۔ یہ بھی ایک جواز ہے جی، میں تو اکیلا بننا ہے۔ یہ کہتا ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں تو اکیلا آدمی ہوں، میں تو کوئی جماعت نہیں ہوں، میں اکیلا آدمی تم والا کر ہی نہیں سکتا۔ اب سوال ہے میرے احمدی بھائیوں، اب سوال ہے کہ اگر ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب جماعت نہیں ہیں تو آپ کے مخنث اور کاذب خلیفے سے کہیں کہ وہ 10-20 قبرستانی احمدی تیرے کاذب کے پیچھے کھڑا کر دے، کیا مشکل ہے اس میں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ وہ کیوں اب آپ تو جماعت ہیں، آپ کے پیچھے وہ کھڑا کر دے، دیکھ لے مزہ، سواد پہ دیکھ لے ایک صادق دی مخالفت کرنے دا کہ کیا خدا تعالیٰ پھر نتیجہ کٹ دا ہے۔ لیکن کبھی بھی تسی میرے بالمقابل نہ مناظرہ کرنے کے لیے اور نہ ہی مبالغہ کرنے کے لیے میرے سامنے آؤ گے۔
تم کاذب جھوٹے لوگ ہو. عام احمدی سادہ احمدی تو پتہ کوئی نہیں سیدھا بھی سڑنا کی ہو گیا. یہ چھپتے کیوں پھرتے ہیں؟ ڈاکٹر محمد یاہی ہے انہوں کا خلیفہ ہے, انہوں نے مولوی ہیں. عبدالغفار جمبائی کان پر یہ بندہ ہے, اس کو کوئی ایسی ڈگریاں نہیں ہے گیاں, انہیں جامعہ کسی سے پڑھ کے لی ہوئی ہیں. ایک سادہ آدمی ہے, وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے, وہ باتیں کرتا ہے دلائل کے ساتھ, یہ چھپتے پھر رہے ہیں اس کے آگے. تو میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر یحییٰ اگر آپ جماعت نہیں ہیں تو آپ اپنے مخنث اور کاذب خلیفے سے کہیں کہ وہ 10-20 قبرستانی احمدی تیرے کاذب کے پیچھے کھڑا کر دے. جماعت بنانی کیا مشکل ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اب دنیا نے تیری اصلیت دیکھ لی ہے. اب اے مردود کر بہانے وڑ بیلے دے وچ اور تو کی کر سکتا, تیری حیثیت اور اوقات کچھ نہیں ہے اس سے الگ. اے میرے ہوں جی بیان پڑھ کے نا دو لائنوں کے فکرے کٹ کے اپنی ویڈیو لائیں اور 10 لوگوں نے کوئی جمبا صاحب یہ کہہ رہا ہے, تیرا کام تیرا دھندا ہی اس قسم کا فضول ہے, تو دلائل کی طرف کبھی نہیں آئے گا. تو نہ نیک نیت آدمی ہے, تسی نہ تو کیا آپ کے سارے مولوی شیطانی ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے دن رات تم لوگ کام کرتے ہو. اور پھر ہم کیا کہیں؟ ڈاکٹر اقبال نے سچ کہا تھا کہ یہ سور ہیں اس زمانے کے مولوی. محمد صاحب نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے مولویوں کو یہ حال ہے کہ لوگ جائیں گے ان کے لیے کوئی تعلیم کو اچھی بات لینے کے لیے, وہ آگے ان کی ہاتھ بند سوروں اور بدروں کی طرح وہ بن کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ تمہارے متعلق یہ باتیں نبی پاک نے فرمائی ہوئی ہیں. اس کے آخر پہ میں سامعین کرام میں پھر کہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ کو کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 جو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے. یہ دھیان کریں اس کی طرف, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں قرآن کریم کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں. اللہ اس میں فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ مرزا طاہر کا ترجمہ ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی, اور اگر تم کسی معاملہ میں اولی الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو. اگر فی الحقیقت تم پر اور یوم آخر پر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو, یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. اسی آیت کے حوالہ سے ایک نوٹ نیچے حاشیہ میں لکھتے ہیں مرزا طاہر احمد صاحب, وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے. بس کوئی بھی حاکم ہو, مسلم ہو یا غیر مسلم, اگر قرآنی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی نہ کہ حاکم کی. یہ صفحہ ان کا قرآن کریم کا 140 ہے. میں اب یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب, میں تو قرآن کی طرف یہ اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اپنا جھگڑا تنازع فیصلہ کر لیں. کیوں نہیں آپ آتے یار اس طرف؟ کیوں بک بک کر رہے ہو اپنے ویڈیو بنا کے میرے متعلق ہنسی ٹھٹھا مسکر, جمبا صاحب یہ کہتا ہے فلانا کہتا, جمبا صاحب کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. یار چھوڑو ان باتوں کو. قرآن کریم کی روح سے ہم بیٹھ کے جب ہم بات کر لیں گے, اس کی ریکارڈنگ ہوگی تو لوگوں کے پاس پہنچ جائے گی, سوال و جواب ہوں گے, تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا آپ کی اصلیت کا بھی اور میری اصلیت کا بھی. ہم میں سے صادق کون ہیں, ہم میں سے جعل ساز کون ہیں. سارا لوگوں کو آخر پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ذہن رکھتے ہیں, نیک لوگ ہیں, اکثریت نیکوں کی ہے, تو وہ سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے. اسلامی پیشگی مسلم موت کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود نے کی کیتا ہے, یا جماعت احمدیہ قبرستان دے لوگ جڑے مولوی ہیں وہ کی کر کے بیٹھے ہیں. تو آپ ادھر نہیں آ رہے اور میرے متعلق جھوٹے الزام لگاتے پھر رہے ہیں اپنی ویڈیو بنا کر کہ جمبا صاحب کو بڑا فکر پڑ گیا ہے میری ویڈیوز کا فلانا ہے. مجھے کوئی فکر نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا 10-15 سال پہلے یہ کام شروع کر دیتے اور بالکل تواتر سے. اور آپ پر میں پھر کہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں, سوموار منگل بدھ تک اپنی کر دیا کرو جو بھی ویڈیو بنانی ہے, تاکہ میرے پاس ٹائم ہو, میں اور خطبہ پھر نہ تیار کیا کروں. آپ کے ہی جو ویڈیو کے متعلق جو سوال آپ اٹھائیں گے یا مجھ پر جھوٹے الزام لگائیں گے, میں ان کا جواب دیا کروں گا. اور دوسری علاوہ اس کے میں آپ کو ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب, آپ کو بھی اور اپنے دیگر بہن بھائی جو احمدی ہیں میرے سادہ زندہ درگور ہیں بیچارے, ان کو میں حضرت مرزا غلام صاحب کی سیرت سنت اور آپ کا اپنے پیروکاروں کو جو ایک حکم ہے وہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. حضور اسم اپنی جو مشہور آپ کا کتابچہ ہے کشتی نو, اس میں فرماتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں بلکہ اپنے پیروکاروں کو. اور آپ کیا آپ مانتے ہیں مرزا غلام صاحب کو؟ آپ احمدی بہن بھائیو میرے ہو,
क्या आप मानते हो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को इस हुक्म को क्यों नहीं मान रहे? हुजूर साहब फरमाती हैं, ये रूहानी खजान जिल्द 19 सफ़ा 12 और 13, तुम आपस में जल्द सुलह करो और अपने भाइयों के गुनाह बख्शो, क्योंकि शरीर है वो इंसान के जो अपने भाई के साथ सुलह पर राज़ी नहीं, वो काटा जाएगा क्योंकि वो तफरका डालता है। ये डॉक्टर याहिया आपका ये काम है, आप इस तालीम के मुखालिफ चल रहे हैं। आपके नाम नहाद खलीफे, आपके नाम नहाद यहूदी सिफ्त मौलवी इस तालीम मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की तालीम के उल्ट चल रहे हैं मेरे बिलमुकाबिल। आगे उसमें फरमाते हैं, तुम अपनी नफसानियत हर एक पहलू से छोड़ दो और बाहमी नाराज़गी जाने दो और सच्ची होकर झूठे की तरह तज़ल्लुल अख्तियार को ता तुम बख्शे जाओ। नफसानियत की फरबेही छोड़ दो कि जिस दरवाज़े के लिए तुम बुलाए गए हो उसमें से एक फरबा इंसान दाखिल नहीं हो सकता। क्या ही बदकिस्मत वो शख्स है जो इन बातों को नहीं मानता जो खुदा के मुंह से निकली और मैंने बयान की। डॉक्टर मोहम्मद यार साहब लख लन तेरे पर, मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की तालीम ये है, तू क्यों नहीं मानता इनू? तू आए दिन ये अपना वीडियो तमाशा शुरू किते हुए है, मैं फिर कहूँगा लख लन तेरे ते। मैं इस तालीम का पाबंद अपने आप को समझता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते इसको? आगे उसमें फरमाते हैं, और मैंने बयान की, तुम अगर चाहती हो कि आसमान पर तुमसे खुदा राज़ी हो तो तुम बाहम ऐसे हो जाओ जैसे एक पेट में से दो भाई। तुम में से ज़्यादा बुजुर्ग वही है जो ज़्यादा अपने भाई के गुनाह बख्शता है, और बदबख्त है वो जो ज़िद करता है और नहीं बख्शता, सो उसका मुझ में हिस्सा नहीं। तुम ये लोग बदबख्त हो, ज़िद करने वाले लोग हो। तुम एक झूठे अकायद घड़ के उन पर ज़िद करके बैठे हुए हो कि जो भी हो जाओ, हमने इन अकायद को नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका एक धंधा दुनियाई मफादात इन अकायद के साथ वाबस्ता है। खुदा तुम पर रहम करे, ऐसा ना करो, अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो करो। आखिर पे मैं सामीन को कह देता हूँ कि जनाब कि ये जो बनाता है डॉक्टर याहिया वीडियो, इसको कहें, लंदन में है ये, इसको कहें कि अब्दुल गफ्फार जंबा हम वक्त तैयार है आप लोगों से जमात इब्न कब्रिस्तान के खलीफों, मौलवियों और डॉक्टर याहिया के साथ मुबाला करने के लिए। हुजूर साहब ने मुबाले किए थे मुखालफों के साथ, मिर्ज़ा ताहिर ने मुबाला किया था। हम वक्त में तैयार हूँ, मैदान में खड़ा हूँ, जब बुलाओगे हाजिर हूँ, और मैं गुफ्तगू के लिए भी तैयार हूँ। और अगर आप कील आना पसंद करें, मैंने गुज़श्ता खुतबा जुमा में कहा था, मैं ना सिर्फ आपकी इज़्ज़त करूँगा बल्कि आपको पूरी सिक्योरिटी दूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँगा। अगर आप ना आना चाहें मुझे लंदन में बनाएं, लेकिन सिक्योरिटी के आप ज़िम्मेदार होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला किसी गैर जानबदार जगह न्यूट्रल जो होगी वहाँ पर हम बात करेंगे। आप सवाल करना, मैं जवाब दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग होगी। मैं सवाल करूंगा, आप उसकी जवाब देना, इसकी रिकॉर्डिंग होगी। हमारे सवाल जवाब होंगे, हमारे जो तनाज़ात हैं वो रिकॉर्डिंग MTA के ज़रिए, अहमदी बैन भाई जो हैं बेचारे, उनको तो पता नहीं, वो सुनेंगे फिर उसके बाद, और alghulam.com पर भी हम लगा देंगे। तो लोगों को हमारी हकीकत का, असलियत का पता चल जाएगा कि हम में से काज़िब और सादिक कौन है, हम में से झूठा, फरेबी और मकार और दजाली काम करने वाला कौन है, और हम में से सादिक और मौत ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा इल्हामी पेश की मुस्लिम मौत का जो मिस्ताक है सच्चा, वो कौन है। तो ये तो खुल जाएगी बात, लेकिन आप इसकी तरफ नहीं आने के लिए तैयार। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला आप पर रहम करे। मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप आएँ, हम अपने तनाज़ा का अल्लाह ताला का जो हुक्म है सूरत अल-निसा की आयत नंबर 60 उसके मुताबिक हल कर लें, और मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की जो तालीम सुलह की है उसके मुताबिक हम अपने कीजिए हल कर लें। क्या लड़ने झगड़ने की ज़रूरत है? उधर लगे हुए हैं आप वीडियो बनाने, और मैं इधर खुतबात पे आपकी वीडियो पे जवाब देता हूँ। क्यों न बैठ के एक दिन ये मसला मुका लीजिए। अल्लाह ताला आप पर रहम करे और आपको इसकी तौफीक बख्शे। इसी पे मैं अपना खुतबा ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अव्वलम व आखिरम व ज़ाहिरम व बातिनन हुवा मौलाना निअमल मौला व निअमन नसीर व निअमल वकील। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मैं युज़लिल्हु फला हादिया लहू।
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر